سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے ذریعے عوام کو بڑا ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بحریہ کے نائب سربراہ نے خطے کی موجودہ جغرافیائی اور اسٹریٹجک صورتحال میں بحری سلامتی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ معروف اداکار اور براڈ کاسٹر ایس ایم سلیم کی آج 35ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ یمن میں امریکی حملوں میں 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 میچ منگل کو ڈنیڈن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ججہ گروہ کے بدنام زمانہ سرغنہ کو گرفتار کرنے پر وفاقی تحقیقاتی ادارے اور انٹیلیجنس بیورو کے افسران اور اہلکاروں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی تحقیقاتی ادارے اور انٹیلیجنس بیورو حکام سے ملاقات میں انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے مکروہ اور گھناؤنے فعل میں ملوث افراد قیمتی جانوں کے ضیاع اور دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ انہوں نے گینگ کے خلاف کارروائی کا حصہ بننے والے ہر افسر اور اہلکار کو 10 لاکھ روپے انعام دیا۔ ججہ گینگ کا سرغنہ عثمان ججہ گزشتہ برس یونان میں کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات کے ذمہ داران کے مرکزی کرداروں میں شامل ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو FIA اور انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جاری کارروائیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں موجودہ سطح پر برقرار رکھتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا بڑا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اس اقدام سے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت ایک پیکج تیار کیا جا رہا ہے، جس کا اعلان آئندہ چند ہفتوں میں کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف پیکج سے بجلی کے نرخوں میں کمی ہوگی، جس کے نتیجے میں مہنگائی مزید کم ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے آزادی صحافت کے فروغ اور ذرائع ابلاغ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کی انتظامی کمیٹی کے نئے منتخب عہدیداران کے نام تہنیتی پیغام میں کہا کہ میڈیا ایک اہم ستون ہے اور حکومت اس کی آزادی کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ APNS نے جمہوریت کے فروغ، صحافتی اقدار کی پاسداری اور عوام میں شعور اجاگر کرنے میں ہمیشہ بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کا مشاورتی اجلاس لاہور میں ہوا۔ دونوں جماعتوں نے مل کر کام جاری رکھنے اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں باقاعدہ اجلاس منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ اجلاس کے دوران دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے وفود کی قیادت کی۔ پاکستان اور بحرین نے مختلف شعبوں میں موجودہ دو طرفہ دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو مزید مستحکم اور جامع بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ اور بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی، علاقائی سمندری حدود کی سیکیورٹی کی صورتحال اور دفاع، تربیت اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی گشت کے ذریعے سمندری حدود کے تحفظ اور علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کے بارے میں پاک بحریہ کے اقدامات کو اجاگر کیا۔ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے خطے میں سمندری حدود کے تحفظ کی مشترکہ کوششوں کے لیے پاک بحریہ کے تعاون اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔
دوسری ہنگور کلاس آبدوز PNS-M ششک کی افتتاحی تقریب چین کے شہر ووہان کے شانگلیو بیس پر ہوئی۔ بحریہ کے نائب سربراہ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خطے کی موجودہ تصویراتی صورتحال میں سمندری حدود کی سیکیورٹی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جدید ہتھیاروں اور سراغ رسانی کے آلات سے لیس ہنگور کلاس آبدوزیں خطے میں طاقت کا توازن اور سمندری حدود میں امن و امان قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت میں 16 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت نے ان افراد کو اس ماہ کی 31 تاریخ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ حکومت نے اپنے وطن واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کا انتظام کیا ہے۔ عراقی اسپیشل فورسز نے قومی انسدادی دہشت گردی مرکز پبی میں 2 ماہ کی تربیت مکمل کر لی ہے۔ عراقی فورسز گزشتہ سال دسمبر میں پاکستان آئیں اور آج ان کی تربیت مکمل ہوئی ہے۔ فوجی تربیت کے لیے پاک عراق تعاون 1955 سے جاری ہے، جس کے تحت پاک فوج نے عراقی فوج کی درخواست پر عراقی اسپیشل فورسز کے اہلکاروں کو تربیت دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ پاکستان کے عسکری ادارے خطے میں انسداد دہشت گردی کی تربیت اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یمن میں امریکی حملوں میں 31 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن کی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق ہلاک شدگان میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں میں طوفان سے 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ متاثرہ 6 ریاستوں میں طوفان کے باعث 2,40,000 سے زائد مکانات کو بجلی کی فراہمی بھی منقطع ہو گئی ہے۔ معروف اداکار اور براڈ کاسٹر SM سلیم کی آج 35ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 18 اگست 1929 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ SM سلیم نے اپنے کیریئر کا آغاز آل انڈیا ریڈیو سے کیا اور قیام پاکستان کے بعد وہ ریڈیو پاکستان لاہور اور کراچی سے منسلک رہے۔ ریڈیو پاکستان سے ان کی یادگار ڈراموں میں رستم اور سہراب کا نام سر فہرست ہے۔ اس ڈرامے میں رستم کا کردار ZA بخاری اور سہراب کا کردار SM سلیم نے ادا کیا۔ SM سلیم نے منٹو راما سمیت پاکستان ٹیلی ویژن کے کئی ڈراموں میں بھی کام کیا۔ منٹو راما میں انہوں نے سعادت حسن منٹو کا کردار ادا کیا۔ SM سلیم 1990 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ آج کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ نے 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 18.4 اوورز میں 91 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف 10.1 اوورز میں صرف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ سیریز کا دوسرا میچ منگل کو ڈونیڈن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 6:15 بجے شروع ہوگا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں سرد رہے گا۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 25 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 32، پشاور 24، کوئٹہ 14، گلگت 3، مری 15، مظفر آباد 19، سری نگر 12، جموں 26 اور لیہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے ذریعے عوام کو بڑا ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بحریہ کے نائب سربراہ نے خطے کی موجودہ جغرافیائی اور اسٹریٹجک صورتحال میں بحری سلامتی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ معروف اداکار اور براڈ کاسٹر SM سلیم کی آج 35ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ یمن میں امریکی حملوں میں 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 میچ منگل کو ڈونیڈن میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔